اچھا جی، سوال ہوا یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، یہ جو آفت آئی ہوئی ہے، یہ جو بے ہنگم بارشیں آئی ہوئی ہیں طوفانی قسم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق یہ جو امت ہے یہ ایک کرب میں مبتلا ہے، یہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے، کیا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو جناب ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا بھی رد عمل ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا بھی رد عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 اس جیسی عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر تمہیں سکون کی تلاش ہے، اگر تم سکون کے متلاشی ہو تو سنو، پھر اگر تم عمل صالح کرو گے، بھلے تم مرد ہو یا عورت ہو، حال یہ ہونا چاہیے کہ تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ تم عمل صالح لائے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر میں تمہیں حیات طیبہ عطا فرماؤں گا، ایسی زندگی عطا فرماؤں گا کہ جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سکون ہی سکون ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو سیلاب آیا ہے، کیا اس کے پیچھے ہمارے اعمال کار فرما ہیں؟ تو جناب سنیے، قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تم عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، جو تمہیں نیکی پہنچتی ہے، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے، جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہاری ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو آفتیں آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو عذاب نازل ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے عمل جو ہے وہ کارفرما ضرور ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کا یہ رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے کون سا؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے یہ گناہ ہے؟ کیا یہ اس کی سزا ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، یا ہم جان بوجھ کر اعلانیہ زنا کرتے ہیں، کیا یہ اس کی سزا ہے؟ ہم چوری کرتے ہیں، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم ہمسائے کا حق مارتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مارتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق مارتے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، کیا یہ اس کی سزا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی سزا ہو کہ ہم نماز نہ پڑھتے ہوں، یہ اس کی سزا ہو، ہم کسی کا حق کھاتے ہوں، یہ اس کی سزا ہو، ہم حقوق العباد کو طرف کر جاتے ہوں، یہ اس کی سزا ہو سکتا ہے کہ ہم جو چوری کرتے ہوں، ہم جو اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہوں، جو ہم راستے پہ کھڑے ہو کے ڈاکہ مارتے ہوں، یہ اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور بھی گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے، جو ہم نے خود جان بوجھ کر ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفتیں نازل فرمائی۔ حاضرین محترم، ہم جب اولو الامر کا انتخاب کرتے ہیں، جب ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم کن لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دیکھیے، جب مخلوق ہوتی ہے، یہ معاشرتی نظام ہے کہ اس میں رہنے والے افراد اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، اور ان اچھائیوں کا حکم کون دیتا ہے اور ان برائیوں سے کون منع کرتا ہے؟ وہ اولو الامر ہوتے ہیں، وہ وقت کے حکمران ہوتے ہیں، جو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے بھی ہیں۔ وہ وقت کے حکمران ہوتے ہیں، اور جو آج وقت کے حکمران ہیں، ان کا انتخاب کس نے کیا؟ ان کو منتخب کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا۔ کیا ہم نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا؟ کیا ہم نے
جانچ پڑتال کی کہ ان میں یہ اہلیت ہے بھی کہ وہ ہمیں نیکی کا حکم دے اور ہمیں نیکی کے راستے پہ لائیں اور ہمیں گناہوں سے روکے، بلکہ ایسی کوئی سد باب کر جائے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ گناہوں کی طرف جائے ہی نہ۔ بلکہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگی کا، جب ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں تو جتنے بھی اولو الامر بیٹھے ہیں اس وقت کے، جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سکینڈل ضرور ہے۔ کسی نے کے پیسے لے گیا دوسرے ممالک میں، کوئی ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، کسی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کوئی ہے جس کے کیس دوسرے ممالک میں چل رہے ہیں، کسی کے اوپر الزام ہے کہ اس کی حرام کی اولاد ہے، اور ہم انتخاب کس کا کر رہے ہیں؟ انہی کا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ اوپر آئیں گے، جب وہ حکمرانی کی کرسی میں بیٹھیں گے، تو وہ کیا ہمیں نیکی کا حکم دیں گے؟ کیا وہ ہمیں برائیوں سے روکیں گے؟ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے ہمیں منع کریں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ وہ تو خود برائیوں کا پلندہ ہے، نیکیوں سے دور دور تک ان کا تعلق نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ اسلامی ٹچ کے لیے کرتے ہیں۔ جب انہوں نے نیکی کرنی ہوتی ہے تو صرف اور صرف جو ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، جبکہ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب ایسے لوگ ہم حکمران بنائیں گے، پھر ان سے امید لگا لیں گے کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکیں گے اور ہمیں نیکیوں کا حکم دیں گے، تو میرے بھائیوں یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے، اور ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہی غلط راستہ ہے اور یہی غلط کام ہے اور یہی گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ ملک تو بنا دیا اور اس کا مقصد بھی ہم نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا آئین پاکستان میں کہ اس ملک کا، اس وطن کا جو حاکم حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس میں جو نافذ ہوگا، جو آئین نافذ ہوگا وہ قرآن پاک ہوگا۔ اور کتنا ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت سود کا کیس لے کے سپریم کورٹ جاتی ہے اور اس میں سالوں گزر جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، اور اس کا جب فیصلہ آتا ہے دہائیوں کے بعد، پھر اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، جہاں پہ قرآن پاک کا نفاذ ہونا تھا، وہیں پہ قرآن پاک کے اس فیصلے کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، میرے ساتھ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور وہ اسی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم ان سے امیدیں لے کے بیٹھے ہیں کہ یہی ہیں جو انقلاب لے کے آئیں گے، یہی ہیں جو ہمیں ترقی کی راہ پر ڈالیں گے، اور یہی ہیں وہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیں گے، اور یہی ہیں وہ جو ہمیں برائیوں سے روکیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بھول ہے ہماری، یہ بھول ہے ہماری۔ ہم جب منتخب کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسا حکمران منتخب کریں کہ جس کی زندگی صاف ہو، جو اسلامی شعائر کی پابندی کرتا ہو، جو اسلام کو مکمل نظام مانتا ہو، صرف اسلامی ٹچ کے لیے استعمال نہ کرتا ہو اسلام کا۔ ہم ایسے حکمران کا انتخاب جب کریں گے تب ہم ترقی کریں گے، تب یہ آفتیں بھی نہیں آئیں گی، تب یہ آزمائشیں بھی نہیں آئیں گی، تب یہ جگہ جگہ گناہ بھی نہیں ہوں گے، یہ گناہوں کے اڈے بھی نہیں ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ دیکھیے یہ جو آفت آئی ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں، پورا یہ خطہ پانی میں ڈوب گیا ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، لوگوں کی کل جمع پونجی جو ہے وہ پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر بھی پانی کے ساتھ بہہ گئے، ان کے جو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ گئے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پانی کے ساتھ ان کے بچے بھی بہہ گئے ہیں۔ اور رات کو لوگ جب غیر ایرانیہ ان کی طرف پانی آیا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، یہ حکمرانوں نے یہ گوارا بھی نہ کیا کہ ان کو یہ آگاہ کیا جائے، یہ وارننگ دی جائے، ان کو الارم کیا جائے کہ آج رات آپ کی طرف پانی آ سکتا ہے، سنبھل جاؤ۔ کوئی ایسا اعلان نہ ہوا، اس کے باوجود بھی جب اس بستی کی طرف پانی آتا ہے تو لوگ اپنے مویشیوں کی رسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں
کہ جاؤ اپنی زندگی جی لو. اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں, خواتین کو کہہ دیتے ہیں, اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں, جو اپنی جان بچا سکتا ہے وہ جا کے بچا لے, آزاد ہے, آزاد ہے. اور پھر اگلے دن دیکھا ہم نے کہ کس طرح مٹی میں لچڑے لاشیں ہمیں ملی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے. یہ جو ہم نے غلط کام کیا ہے, یہ جو ہم نے حکمرانوں کا انتخاب کیا ہے, غلط انتخاب کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. آج اسی فیلڈ میں جہاں پہ یہ سیلاب آیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ جو نام نہاد سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, ان کے کوئی کارندے, ان کے کوئی باشندے, ان کے کوئی کارکنان وہاں پہ آئے. آپ نے دیکھا صرف اور صرف جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, آپ نے دیکھا کہ انصار الاسلام بھی وہاں پہ موجود ہے, آپ نے دیکھا کہ الخدمت والے بھی وہاں پہ موجود ہیں, آپ نے دیکھا کہ تحریک کے خادمین بھی وہاں پہ موجود ہیں, آپ نے دیکھا کہ منہاج القرآن کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. آپ نے کسی نام نہاد سیاسی جماعت کے کارندے دیکھے وہاں پہ, جو آزمائش سے لچڑے انسان ہیں وہاں پہ لوگ, جو فیملیز, جو خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں, ان کے تعاون کے لیے, ان کی امداد کے لیے کوئی لوگ آئے ہیں وہاں سے؟ کوئی ہے جو نام نہاد سیاسی جماعت کی ترجمانی وہاں پہ کر رہا ہو؟ تو میرے بھائیوں, یہ ہماری بھول ہے کہ شاید ہم ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں. نہیں, بلکہ ہم تنزلی کی راہ پر جا رہے ہیں. ہمیں دوبارہ سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہوگا, اور اس بار آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی. کون تھا جو ہمیں مصیبت میں ہمارے کام آیا؟ کون تھے وہ لوگ جو جب ہم مصیبت میں گھرے تھے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے, ہمارے بچوں کو اٹھا کر خشکی پہ لا رہے تھے, ہمارے جانوروں کو, ہمارے سامان کو لا کر وہ خشکی پہ لا رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہی جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, انہی کے لوگ تھے. اور میں آپ کو بتا دوں, یہی پاکستان کے اصلی وارث ہیں, یہی پاکستان کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو آفت ہوئی ہے, اس کے پیچھے جو گناہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم دنیا دار لوگوں پہ ہم نے بھروسہ کیا, ہم نے ان پہ یقین کیا, وہ ہمارا یقین غلط ہوا ہے. اور یہ اسی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ عذاب مسلط فرمایا ہے. ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے جو اسلام میں پکے ہوں, جو اسلام کو مکمل نظام مانتے ہوں, جو آتے ہی پاکستان میں, وطن عزیز میں نفاذ مصطفیٰ کا قیام کریں. ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا, ایسے لوگوں کو لے کے آنا ہوگا, وہی پاکستان کے حقیقی وارث ہیں. اور یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پورا جنوبی پنجاب جو ہے, وہ سرائکی خطہ جو ہے, وہ بلوچستان جو ہے, وہ پورا کا پورا پانی میں ڈوب گیا ہے. اور یہ جو ہے کسی ایک دھڑے کو لے کے, کسی ایک جتھے کو لے کے پورے میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور اس پہ پابندی ہے کہ کسی نے وہ سیلاب کی صورتحال دکھانی ہی نہیں ہے, اس پہ کسی نے بات نہیں کرنی, کس نے اس پہ کالم لکھے, کس پہ اس نے ٹاک شو کیا, کون ہے ایسا صحافی؟ اور یہ صحافی جو ہے, یہ سیاسی جتھوں کے گنڈے ہیں. یہ جو صحافی ہیں, یہ سیاسی جتھوں کے گنڈے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, پچھلے دنوں آپ نے سنا نہیں کہ ایک شخص صحافتی چولا پہن کے ایک سیاسی جتھے کی ترجمانی کر رہا تھا, اور پاکستانی اداروں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری بھول ہے, ابھی ٹکر کے لوگ تمہیں ملے ہی نہیں ہیں. سیاسی جتھوں کے بدماش ابھی تمہیں ملے ہی نہیں ہیں وہ لوگ جو تمہاری ٹکر کے ہیں. جب قوم ان کو منتخب کرے گی تو دیکھنا ایک ایک پائی کا یہ وارثان انبیاء جو ہے وہ حساب لیں گے, ایک ایک تمہارے گناہ کا حساب لیں گے. یہ جو تم بیماریوں کا ڈھونگ رچاتے ہو, جیل میں جاتے ہی تمہاری کمر جواب دے جاتی ہے, تمہارے
جو ہے نا وہ خون ختم ہو جاتا ہے، کسی کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کسی کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک گناہ کا حساب ہوگا جب وارثان انبیاء آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ رب کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ انتخاب مسلح کا کرے اور اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ یہ جو ہلاکت ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میری شان ہی نہیں ہے کہ تم مسلح کی، جو اصلاح کرنے والا ہے اس کا انتخاب کرو، جو اہل ہے اصلاح کا اس کا انتخاب کرو اور رب تمہیں ہلاک کر دے۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس بار جب انتخابات ہوں، یہ جو نام نہاد جمہوری نظام کے انتخابات ہوں، اس میں آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ آپ نے اپنا نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، وطن عزیز پاکستان کا سوچنا ہے، اور وطن عزیز کے جو حقیقی وارثان ہیں یہ ملک ان کے سپرد کرنا ہے۔ پھر دیکھنا کہ ترقی کس طرح ہوتی ہے، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہلاکت کے اسباب سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ میری شان ہی نہیں ہے کہ تم مسلح کا انتخاب کرو اور میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو پاکستان کے حقیقی وارثان ہیں ان کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔